السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں بے پناہ پیار کی قسط نمبر 41۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں تم سب کو۔ ابے چل چل آیا بڑا، نکل یہاں سے، میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ تم لوگوں نے میری پری پہ ظلم کیے، تم لوگ نہیں بچو گے۔ تم لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، اور اب یہ کھیل۔ اسد سامنے کھڑے نفوس پہ چیخ رہا تھا، جو اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ تم لوگوں کو یہ سب بہت مہنگا پڑے گا۔ میں تمہاری سچائی انس کو بتاؤں گا، پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا شاہوں سے بھیڑنے کا نتیجہ۔ ابے کل کے آئے کتے، تو ہمیں سکھائے گا کیا کرنا ہے؟ عابد اس کا گلا دبوچتے بولا۔ تم لوگ بچو گے نہیں، میں سب کو سچ بتاؤں گا، اپنا گلا چھڑوانے کی کوشش کرتے بولا۔ ہاں سچ تو تب بتائے گا بے وقوف، جب یہاں سے صحیح سلامت باہر نکلے گا۔ اس کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں سنائی دیں۔ تم، عابد نے زوردار تھپڑ اسد کے منہ پہ مارا، جس سے وہ دور دروازے کے پاس جا گرا۔ اوئے ناصر، پکڑ اس کمینے کو اور ڈال دے کوٹھے میں، 2 دن میں عقل ٹھکانے آ جائے گی سالے کی۔ استغفر اللہ، کیسی ورڈنگ ہے یہ۔ تم لوگ چھوڑو مجھے۔ اسد کی چیخو پکار کوئی نہیں سن رہا تھا۔ کرسی پہ بیٹھا شخص کب سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اب غصے سے اٹھا اور سائیڈ پہ پڑا چاقو اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے وہ اس پہ حملہ کرتا، پورے کمرے میں آنسو گیس پھیل گئی، ساتھ کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ اچھا، آنسو گیس ہوتی ہے وہ نا، اچنگ گیس ہوتی ہے، اس سے بڑی الجھن سی ہوتی ہے، بہت زیادہ عجیب ہوتی ہے وہ گیس۔ انفارمیشن کے لیے بتایا میں نے۔ اچھا، کسی کو سمجھ نہ آیا یہ اچانک ہوا کیا۔ جب گیس تھوڑی کم ہوئی تو وہاں کا جائزہ لینے پہ ان سب کو معلوم ہوا کہ اسد وہاں سے غائب ہے۔ نہیں، وہ بغیرت میرے ہاتھ سے نہیں نکل سکتا۔ کمینوں، میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ سامنے کھڑے اپنے آدمیوں پہ چیختے وہ صحیح نفسیاتی مریض ہونے کا ثبوت ہی معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں سب آدمی واپس آ گئے۔ بوس، ہم نے ہر طرف دیکھا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ ابو، مجھے وہ آدمی چاہیے، نہیں تو ہمارے سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ چیخا تو اس کے باپ نے اس کو گلے سے لگایا۔ میرے پتر، اتنی جلدی ہماری سالوں کی محنت خراب نہیں ہوگی، تو بس دیکھ میں کرتا کیا ہوں۔ کچھ سوچتے شیطانی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے بیٹے سے کہا۔ گائز ریویوز دے دیا کریں، آپ لوگوں کو کوئی کمنٹ نہیں کرتا، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے۔ زوئی، جی شاہ جی۔ وہ کمرے سے باہر جانے کو مڑی کہ انس نے مخاطب کیا، یار مجھے پلیز 1 کپ کافی بنا دو۔ اوکے، میں بنا کے لاتی ہوں ابھی، آپ فریش ہو جائیں۔ وہ دونوں ساری رات داؤ جی کے پاس رکے تھے، جس وجہ سے سب تھک گئے تھے۔ زویا کافی بنانے، جس وجہ سے اب میرے خیال سے آئے گا، سب تو نہیں، 2 ہی تھے بیچارے۔ اچھا، زویا کافی بنانے کچن کی طرف چلی گئی تو انس بھی فریش ہونے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اب سو تو وہ سکتا نہیں تھا، کیونکہ اسے خبر ملی تھی کچھ غلط ہونے کی، اور اپنی سیفٹی کے لیے اسے حفاظتی تدابیر کرنی تھی۔ شاہ جی، آپ کی کافی۔ ہاتھ میں ٹرے تھامے زویا کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے بیڈ پر آنکھیں موندے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھے انس کی جانب قدم بڑھائے۔ زویا خود بھی تھکی ہوئی تھی، لیکن انس کی تھکن دیکھتی اپنی تھکن سرے سے ہی بھول چکی تھی۔ تھینکس جانم۔ زویا نے کافی کے ساتھ ٹیبلٹ بھی اس کی جانب بڑھائی، جو کہ انس نے مسکرا کر تھام لی۔ شاہ جی، آپ آرام کریں، میں ناشتہ بنا کے لاتی ہوں۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ابھی میرے پاس بیٹھو، کھینچ کر اپنے ساتھ بٹھاتے نرمی سے کہا تو زویا بھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ کب انس شاہ کے سامنے مزاحمت کرتی تھی؟ وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ شاہ جی، جی جانے انس شاہ۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پوچھا۔ میری جان، تم 100 باتیں پوچھو، اس کے گال پہ لب رکھتے گویا ہوا۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ آج وہ جاننا چاہتی تھی۔ جانم، یہ سوال تھوڑا پرسنل نہیں ہے؟
اس نے مسکراتے زویا کو اپنے سینے میں بھینچتے کہا، میرے علاوہ اور کچھ پرسنل نہیں ہے۔ زویا نے گھوری سے نوازا۔ جب میری زوئی نے مجھے تاجی بولا تھا، اچھا شاجی مجھے لگتا ہے تاجی لکھا ہوا ہے، تب میرا دل پہلی مرتبہ میری زوئی کے لیے دھڑکا تھا، اور یہ ریت آج تک قائم ہے، اور تب تک قائم رہے گی جب تک تمہارے شاجی کا دل دھڑکتا رہے گا۔ زویا نے مسکرا کر انس کو دیکھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب 3 سالہ زویا نے 8 سالہ انس کو اپنی توتلی زبان میں تاجی یعنی شاجی بولا تھا۔ زویا بے ساختہ مسکرا دی۔ تب وہ بہت چھوٹی تھی، اسے یاد تو نہیں، لیکن کچھ دھندلے مناظر اور کچھ زنیرہ وغیرہ نے اسے بتایا تھا۔ اچھا یہ اچھا بن گیا زنیرہ وغیرہ۔ اچھا خیر، چلو اب تم بتاؤ، تمہیں کب ہوئی مجھ سے محبت؟ انس نے سوال کیا۔ مجھے؟ تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے سوچنے والے انداز میں کہا، ہاں تمہیں۔ اس کے لمبے بالوں میں چہرہ چھپاتے بولا، جب آپ نے میرے لیے اسد سے لڑائی کی تھی اور آپ کو سر پہ چوٹ آئی تھی۔ انس کو آج سے 10 سال پہلے کا منظر یاد آیا جب اسد زویا سے لڑائی کر رہا تھا اور زویا کو روتے دیکھ انس نے اسد کو مارا تھا، جس کے بدلے میں اسد نے انس کے سر پہ پتھر مارا تھا اور اس کو اچھی خاصی چوٹ آئی تھی۔ تب سے ہی اسد انس سے کھار کھاتا ہے۔ انس نے یاد آنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ویسے ایک بات تو ہے، اس کے گرد اپنا حصار مزید تنگ کرتے کہا۔ کیا بات؟ زویا نے بھی سر انس کے دل کے مقام پہ رکھتے پوچھا۔ یہی کہ میری محبت زیادہ پرانی ہے۔ انداز فخریہ تھا۔ لیکن پیار میں زیادہ کرتی ہوں۔ پرانا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ زویا نے بھی گردن اکڑا کر اپنی محبت کا پلڑا بھاری کیا۔ اچھا تم زیادہ پیار کرتی ہو؟ آئی برو چکاتے پوچھا۔ جی بالکل، وہ پر اعتماد تھی۔ پھر ثابت کرو۔ انس نے کندھے اچکائے۔ اب ثابت کیسے کروں؟ زویا الجھن کا شکار ہوئی۔ جیسے بیویاں کرتی ہیں ویسے ہی کرو۔ بیویاں کیسے کرتی ہیں ثابت؟ اسے سمجھ نہیں آئی اپنا پیار کیسے ثابت کرے۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ مصنوعی غصے سے کہا۔ جی بالکل آپ ہی بتائیں گے۔ اس کی گردن میں بازو حائل کیے۔ زویا کے اس عمل پہ انس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، خوبصورت ترین مسکراہٹ۔ واہ کیا بات ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے۔ زویا کو اپنے مزید قریب کیا۔ زویا بھی رازدارانہ انداز میں قریب ہوئی کہ بات بہت ضروری تھی۔ تمہیں بول کے بتاؤں گا تو صحیح سے سمجھ نہیں آئے گی، میں تمہیں عمل کر کے بتا سکتا ہوں، اس سے تمہیں زیادہ اچھی سمجھ آئے گی۔ اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھتے زویا گڑبڑائی۔ نہیں میں سمجھ جاؤں گی، آپ بول کر ہی بتا دیں۔ پیچھے ہونا چاہا لیکن ہائے سامنے انس شاہ تھا، ایسے کیسے پیچھے ہونے دیتا اپنی بیوی کو۔ مجھے کھانا ہے۔ بہانہ بنایا مگر اب راہ فرار مکمل بند تھا۔ مجھے بھی کھانا ہے۔ نگاہیں اپنی جانم کی سمندر سی گہری نیلی آنکھوں کے طواف میں مگن تھیں۔ کیا بات ہے، میں بنا لاتی ہوں۔ نہیں رہنے دو۔ کیوں؟ بس ایسے ہی۔ اس سے پہلے زویا کچھ اور بولتی، انس اس کے لبوں پہ جھکتے، اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائے اسے خود میں قید کر چکا تھا، جبکہ زویا نے مزاحمت کرنا غیر ضروری سمجھا کہ وہ کبھی بھی انس کو روکتی نہیں تھی اپنے قریب آنے سے۔ کچھ دیر بعد جب انس کو محسوس ہوا کہ زویا میں اور برداشت کرنے کی سکت نہیں تو اس کی حالت کو سمجھتے تھوڑا پیچھے ہوا، مگر اتنا بھی پیچھے نہیں ہوا کہ وہ اس کی گود سے اٹھ سکے۔ گول گپے کھانے چلیں؟ اپنی سانسیں نارمل کرتی زویا نے اچانک انس کی جانب دیکھا۔ تو ایسا ہی تھا، جانتا تھا اس کی زوئی کی کس وقت کیا خواہش ہوتی ہے۔ ایسے نہ دیکھو، مجھے معلوم ہے تمہارا دل کر رہا تھا کھانے کو۔ چلو آ جاؤ چلیں۔ انس کی اتنی محبت زویا کو خود پہ رشک کرنے پہ مجبور کر دیتی تھی کہ وہ تھی رشک کیے جانے کے قابل، کیونکہ اس کے پاس انس شاہ تھا جو اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہا کرتا تھا۔
اسد نے دل سے شہین بیگم سے معافی مانگ لی تھی اور انہوں نے بھی اسے معاف کر کے گلے لگا لیا تھا کہ ماں کب اپنے بچوں سے ناراض ہو کر پرسکون رہ سکتی ہے، جبکہ باقی گھر والوں سے بھی تو معافی مانگی تھی اور سب نے سخی دل سے معاف کر دیا تھا۔ دوسری طرف اسد نے اس چھپے ہوئے دشمن کے متعلق انس کو بتانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اسے چپ رہنا زیادہ بہتر لگا۔ کچھ دن پہلے میں کہاں ہوں، چھوڑو مجھے۔ اسد کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی جس وجہ سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم جہاں بھی ہو یہ بالکل اہم نہیں ہے، اہم وہ بات ہے جو اب تم سنو گے۔ ہوڈی میں چھپا وہ شخص اسد سے مخاطب تھا، جبکہ اسد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس کی جان خطرے میں تھی، لیکن اب یہ انجانا خطرہ کہاں سے آیا تھا؟ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خطرے میں نہیں ہو، محفوظ ہو۔ بات سنو اور سمجھو، پھر تم آزاد۔ لیکن کچھ نہیں، تمہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ بس جو میں کہوں تمہیں وہی کرنا ہے۔ اسد کے دل میں جو خوف تھا کہ اگر اس نے انس کو سچائی بتا دی تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا، اس کا یہ ڈر بھی مقابل دور کر چکا تھا، جبکہ اب اسد دھیان سے اس ہوڈی میں چھپے شخص کی جانب متوجہ تھا۔ تمہیں زیادہ کچھ نہیں کرنا، اس کی کشمکش سمجھتے مقابل نے بولنا شروع کیا۔ بس کرنا یہ ہے کہ اپنی زبان بند رکھنی ہے۔ مطلب یہ کہ تمہیں انس شاہ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور وہ کیوں چپ رہے، جبکہ اسے وہاں سے بچا لانے کا مطلب تو یہ تھا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ تو نہیں ملے، پھر یہ کیوں اسد کو سچائی بتانے سے روک رہے ہیں؟ زیادہ سوچو مت، میں نے پہلے بھی کہا ہے، تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ چپ رہنا ہے۔ یہ لڑائی انس شاہ کی ہے اور میجر انس شاہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ اسے اپنے دشمنوں سے کیسے نپٹنا ہے۔ اب اسد کو کچھ سمجھ آنے لگا تھا، اسی لیے میجر انس شاہ کو سچائی تک خود پہنچنے دو۔ تمہیں بس چپ رہنا ہے اور اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزارو، اپنی ماں اور بہن کے ساتھ خوش رہو، کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسد کو حیرانی ہوئی کہ یہ سب سامنے کھڑا شخص کیسے جانتا ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، زیادہ مت سوچو، اگر میں تمہیں دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے سے غائب کر سکتا ہوں تو یہ سب جاننا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حال وہ دن یاد کرتے اسد اب بھی الجھن کا شکار تھا کہ سارے کھیل کے موہروں میں یہ چھپا ہوا ماسٹر مائنڈ آخر ہے کون؟ بھائی، رامین کی آواز نے اسد کو سوچوں سے باہر نکالا۔ جی میری گڑیا، اسد نے رامین کو اپنے ساتھ بٹھاتے حصار میں لے کر پوچھا۔ بھائی امی کہاں ہیں؟ یار وہ خالہ جان کے ساتھ پڑوس میں گئی ہیں شاید۔ کیوں، تمہیں کوئی کام تھا کیا؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کی بات پر رامین نے نفی میں سر ہلاتے اس کے گال کھینچے۔ سیڑھیوں میں کھڑے زونس نے یہ اچھا، جب بھی زونس لکھتے ہیں نا تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ خیر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ زونس نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے بے اختیار اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اسد میں اتنی تبدیلی رامین کے آنے سے آئی تھی، اور امین کو ان سب کے لیے تحفہ بنا کر اللہ نے بھیجا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وہ دونوں آرام سے راہداری سے گزر کر باہر کی جانب چلے گئے کہ وہ دونوں بہن بھائی تو ایک دوسرے میں مگن تھے۔ زوئی، آنکھیں کھولو اب۔ انس نے زویا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، جبکہ اب اس نے ہاتھ ہٹاتے زویا کو آنکھیں کھولنے کا اشارہ کیا تو زویا نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا، جہاں گول گپوں کا ٹھیلا تھا، جبکہ وہاں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاہ جی یہاں تو کوئی نہیں ہے، تو اچھی بات ہے نا، ہمیں پرائیویسی مل گئی۔ لیکن اب ہم گول گپے کیسے کھائیں گے؟ یہاں تو گول گپے والا بھائی ہی نہیں ہے۔ جانم ہم گول گپے کھائیں گے نا، لیکن کیسے؟ زویا نے سوچنے کے انداز میں پوچھا۔ ایسے، زویا سے کہتے انس نے ایپرن پہنا اور ٹھیلے کے اندر گھس گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اس کو دیکھتے زویا نے کہا لگایا۔ آپ مجھے گول گپے بنا کر کھلائیں گے؟
ٹھیلے کے پاس جاتے زویا نے ہنستے ہوئے کہا، آف کورس میم، یور سرونٹ از ہیئر۔ انس نے سینے پہ ہاتھ رکھتے تھوڑا جھک کر کہا، جبکہ زویا فوراً ٹھیلے کے اندر انس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ نو یو آر ناٹ، وی آر پارٹنرس اینڈ ول ڈو ایوری تھنگ ٹوگیدر۔ نہیں، آپ نہیں ہیں، ہم پارٹنرز ہیں، مطلب اس کو کہہ رہی کہ آپ سرونٹ نہیں ہیں، اور سب کچھ ایک ساتھ کریں گے۔ جبکہ زویا کی بات پہ انس نے مسکراتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور پہلا گول گپا تیار کرتے زویا کے منہ کے قریب کیا۔ تھینک یو مسٹر شاہ، زویا نے مسکرا کر کہتے اس کے ہاتھ سے گول گپا کھایا۔ یور ویلکم مسز شاہ، انس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اب کی بار زویا نے گول گپا بناتے انس کے منہ کے پاس کیا تو انس نے بھی اس کے ہاتھ سے گول گپا کھایا۔ ایسے ہی ایک دوسرے کو کھلاتے کہکہے لگاتے وہ لوگ زندگی سے بھرپور یادیں سمیٹتے رہے۔ آ گئیں آپ؟ جی آپ۔ رامین مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی مگر سامنے بیڈ پر منہ سجا کر لیٹے ارتضیٰ کو دیکھا تو اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ ویسے آپ اس کی بات ہے، میں یہ ریکارڈنگ جو ہے نا رضائی کے اندر گھس کے کر رہی ہوں، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے رامین نے پیار سے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔ اس کا منہ غبارے کی طرح پھولا ہوا تھا۔ ارتضیٰ اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتے پکارا، اب یہاں کیوں آئی ہیں آپ؟ جائیں جا کر بھائی سے باتیں کریں، شوہر سے کیا لینا دینا آپ کا؟ او، رامین نے کچھ سمجھنے کے انداز میں او کیا۔ کیا او؟ وہ اور چڑھا۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں۔ رامین نے معصومیت سے کہتے اگلے ہی پل کہکا لگایا جس پہ ارتضیٰ اور چڑھا۔ میں کسی سے جیلس نہیں ہوتا، بھلا مجھے کیا ضرورت ہے جیلس ہونے کی؟ بالکل تمہیں کیا ضرورت ہے جیلس ہونے کی؟ زہر کیا ہوتا ہے؟ اچھا سوری آگے بڑھتے۔ ارتضیٰ نے منہ بنایا، اچھا نا سوری، اب پکا اپنے شوہر کو بھی یاد رکھوں گی۔ رامین نے کان پکڑتے کہا تو ارتضیٰ بھی ہنس دیا اور اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیتے آنکھیں موند گیا۔ نیند آ رہی ہے مجھے، سو جائیں۔ ارے نیند آپ کو آ رہی ہے تو میں کیوں سو جاؤں؟ میں نے ابھی نہیں سونا۔ ارتضیٰ نے آنکھیں کھولتے رامین کو گھورا۔ شادی سے پہلے تو آپ کا کمرے سے نکلنا ہی محال ہوتا تھا، اور اب جب آپ کو کمرے میں رہنا چاہیے تو آپ ہر وقت گھر میں گھومتی رہتی ہیں۔ اسے برا لگا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں جا رہی۔ آپ سو جائیں، میں بھی سونے لگی ہوں۔ اسے ناراض ہوتا دیکھ رامین نے فوراً بات بدلی کہ اب اپنے پیارے سے شوہر کو ناراض بھی تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ اس کی بات سنتے ارتضیٰ نے مسکرا کر آنکھیں موند لیں۔ گائز کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آج کی ایپیسوڈ کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ زوئی جی شاہ جی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، انس نے کچھ سوچتے کہا۔ وہ لوگ گول گپے کھا کر اب لانگ ڈرائیو پہ نکلے تھے۔ مجھے بھی ایسے گول گپے کھا کے لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے، انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ جی بتائیں کیا بات ہے؟ اس کی طرف مڑتے زویا نے اپنے پوری طرح متوجہ ہونے کا احساس دیا، جس پہ انس مسکرا دیا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، جب بھی انس کوئی بات کرتا ضروری سے ضروری کام بھی چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہو جاتی تھی۔ بتائیں کیا بات ہے؟ مسکراتے پوچھا۔ یار زوئی مجھے کل جانا ہے۔ کدھر جانا ہے؟ زویا نے نارمل انداز میں پوچھا۔ مجھے آپریشن پہ جانا ہے۔ زویا ریلیکس تھی مگر اس کی بات سنتے چہرے پہ پریشانی جھلکی۔ شاہ جی ابھی تو اس نے کچھ کہنا چاہا مگر انس نے ٹوک کر اپنی بات جاری کی۔ جانم میں جانتا ہوں کہ تم یہ سوچ رہی ہو کہ شادی کو ابھی مشکل سے کچھ دن ہوئے ہیں
اور میں آپریشن پر جانے کی بات کر رہا ہوں۔ زویا پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی کہ وہ اس کی تمام تر توجہ کا صرف وہی حقدار تھا۔ جانم اس کا ہاتھ تھاما۔ تم ایک فوجی کی بیوی ہو اور ذمہ دار فوجی کبھی وقت اور حالات اپنی ڈیوٹی کے آڑے نہیں آنے دیتا، اور تمہارا شاہ ایک ذمہ دار فوجی ہے۔ میں جانتا ہوں میری جانم میری بات سمجھے گی اور زندگی کے ہر امتحان میں میرا ساتھ دے گی۔ زویا اس کی بات سنتے کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، پھر بولی، آپ کی جانم ہر امتحان میں، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، آپ کے ساتھ پائی جائے گی۔ اپنے ہاتھ میں موجود انس کے ہاتھ کی پشت پہ عقیدت سے بوسہ دیتے زویا نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے آنکھیں موند لیں۔ انس مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا زویا اسے ضرور سمجھے گی اور اس کا ساتھ بھی دے گی۔ شاہ جی، کچھ دیر بعد زویا دوبارہ بولی، جی جانے انس شاہ، آپ کو آپ کی زویا ہر گھڑی آپ کے ہمراہ ملے گی۔ آپ کو آپ کی زویا ہر گھڑی آپ کے ہمراہ کھڑی ملے گی۔ تھوڑا سا اوپر ہوتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، جس پہ انس نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے ماتھے پہ بھی بوسہ دیا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس لمس میں؟ عقیدت، محبت، عزت، نتیجتاً ہر خوبصورت احساس۔ واو! اچھا گائز، آج کی ایپیسوڈ اچھی تھی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔